دی ڈیپ ڈائیو کے آج کے اس تفصیلی جائزے میں بہت بہت خوش آمدید۔ جی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بظاہر بہت عام سا لگتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک ایسی عادت جسے روزمرہ کی زندگی میں انتہائی معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، مگر جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں ان کا عنوان ہے قسم توڑنے اور عہد کی سنگینی۔ بالکل، اور ان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان دن بھر میں کتنی ہی بار محض باتوں میں قسمیں کھا لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، چاہے کوئی کاروباری لین دین ہو یا دوستوں کے درمیان بس کوئی بحث چل رہی ہو، قسم کھانے کو بات میں وزن پیدا کرنے کا ایک شارٹ کٹ سمجھ لیا گیا ہے۔ شارٹ کٹ تو ہے، لیکن آج کے سیشن کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ ہمارے بولے گئے الفاظ کا دراصل وزن کتنا ہے، خاص طور پر قسم اور گواہی کے حوالے سے۔ یہ ہے آپ کا اپنا کوڈ، دی امہ کوڈ، اسلامی علم، تاریخ اور آگاہی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو میں یہیں سے اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی، کیونکہ ذرائع کے پہلے حصے میں ہی ایک انتہائی حیران کن مثال ہے جس نے میرا تو سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ جی بالکل وہی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق مار لیتا ہے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور مجھے جس بات نے سب سے زیادہ روکا اور سوچنے پر مجبور کیا وہ صحابہ کا سوال تھا۔ ہاں، وہ سوال بہت گہرا ہے دراصل۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا تب بھی سزا یہی ہوگی اگرچہ وہ کوئی بہت ہی معمولی چیز ہو؟ اور اس پر جواب ملا کہ اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، پیلو کی ٹہنی مطلب ایک مسواک کی ٹہنی، اس کی مالیت کیا ہوتی ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اتنی حقیر چیز کے لیے اتنی بڑی سزا کا تصور، یہ واقعی انسان کو دہلا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس حدیث کا اگر ہم تجزیہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ بات اس پیلو کی ٹہنی کی مادی قیمت کی ہے ہی نہیں۔ مارکیٹ میں شاید اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اصل مسئلہ اس رویے کا ہے۔ رویے سے آپ کی مراد وہ نیت ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ جی، یعنی جہاں ایک انسان دنیاوی فائدے کے لیے خالق کائنات کے نام کو ایک سستی سی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مسئلہ اس جسارت کا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ گویا اللہ کی عظمت کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں دستاویزات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، اس آیت میں بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قسموں کو سستے داموں بیچتے ہیں۔ بالکل، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بات صرف حصے تک محدود نہیں رکھی گئی۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی وہ حصہ۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ یہ الفاظ کی سنگینی کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کا ایک عارضی سا فائدہ حاصل کرنے کے بدلے میں انسان قیامت کے دن خالق کی نظر رحمت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ان دستاویزات میں جھوٹی گواہی کو بھی اتنی ہی سختی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، ذرائع کے مطابق حدیث میں جھوٹی گواہی کو شرک اور والدین کی نافرمانی جیسے بڑے گناہوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ دیکھیں، جھوٹی گواہی کا تعلق صرف اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا جو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی جڑوں پر ایک حملہ ہے۔ بالکل، کیونکہ اس سے کسی تیسرے شخص کا حق متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ 100%۔ جب کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ دراصل حقدار سے اس کا حق چھین کر ظالم کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پورے نظام عدل کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جس معاشرے سے انصاف کا خاتمہ ہو جائے وہ تو بکھر ہی جاتا ہے، اور لوگوں کا سچائی پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے محض ایک انفرادی گناہ نہیں مانا گیا، بلکہ ایک سنگین سماجی جرم اور شرک کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ زاویہ واقعی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ الفاظ کا اثر سماجی سطح پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان دستاویزات کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں تو وہاں معلومات کو بہت ہی منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جی، وہاں قسموں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، قسموں کی 3 مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں جس سے اس پورے سٹرکچر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پہلی قسم جس کا ذکر ہے وہ ہے قسم لغو۔ جی، لغو قسم۔
ذرائع کے مطابق یہ وہ قسم ہے جو انسان کی زبان سے بے ارادہ نکل جاتی ہے یا جو محض تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے ذرائع میں سورۃ البقرہ کی آیت 225 کا حوالہ بھی موجود ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان قسموں پر نہیں پکڑتا جو زبان سے بلا ارادہ نکل جائیں۔ مطلب شریعت انسان کی اس کمزوری کو سمجھتی ہے؟ بالکل، یہ اصول انسانی نفسیات اور روزمرہ کی عادات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ دن بھر کی گفتگو میں بسا اوقات انسان زور دینے کے لیے غیر ارادی طور پر قسم کھا لیتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی قسموں پر کوئی گناہ یا کفارہ لازم نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسی قسموں پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ ایک لحاظ سے بڑی راحت کی بات ہے کہ نیت کے بغیر کہے گئے الفاظ پر گرفت نہیں ہے، لیکن یہیں سے دوسری قسم کا ذکر آتا ہے جو کہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اسے قسم غموس کا نام دیا گیا ہے۔ غموس؟ جی، یہ بہت خطرناک قسم ہے۔ یہ وہ قسم ہے جو جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ جھوٹ بولنے اور کسی کا حق مارنے کے لیے کھائی جائے۔ اور دستاویزات میں جو نقطہ مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا وہ یہ کہ اس قسم کا کوئی مالی کفارہ نہیں رکھا گیا۔ ہاں، یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ کیونکہ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو صدقہ دے کر یا کفارہ ادا کر کے تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن غموس کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ شریعت کے عدالتی نظام کا ایک بہت ہی باریک اصول ہے۔ مالی کفارہ نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ معاف ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم اس قدر بڑا ہے کہ چند روپے یا کھانا کھلا دینے سے اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی گناہ کا حجم اتنا بڑا ہے کہ رقم اسے دھو نہیں سکتی۔ بالکل، غموس کا لفظی مطلب ہی کسی چیز میں ڈبو دینے والا ہے۔ یعنی یہ قسم انسان کو گناہ کی گہرائیوں میں اور پھر انجام کار جہنم میں ڈبو دیتی ہے۔ تو پھر اس کا مداوع کیا ہے؟ چونکہ یہ ایک دیدہ و دانستہ کی گئی سازش ہے جس میں کسی کا حق مارا گیا ہے، اس لیے اس کی تلافی صرف 2 قدموں میں ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے، اور دوسرا جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جس کا حق چھینا گیا ہے وہ حق اسے واپس لوٹایا جائے۔ محض پیسے دے کر اس سنگین جرم سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ بالکل نہیں چھڑائی جا سکتی۔ یہ بات بہت واضح کرتی ہے کہ کچھ اعمال کا بوجھ دولت سے ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا کوڈ دی اما کوڈ اسلامی علم، تاریخ اور آگاہی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہاں، یعنی جب کوئی شخص پورے ارادے سے یہ قسم کھائے کہ وہ آئندہ کوئی خاص کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اور پھر اگر وہ شخص اس قسم کو توڑ دے تو ذرائع سورۃ المائدہ کی آیت 90 کی روشنی میں اس کے کفارے کی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ جی، اس کے مطابق قسم توڑنے والے پر لازم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر استطاعت نہ ہو تو؟ اگر ان میں سے کسی کی بھی مالی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کے متبادل کے طور پر 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کفارے کی تفصیل پر اگر ہم سماجی اور معاشی زاویے سے غور کریں نا تو یہ ایک انتہائی متوازن اور خوبصورت نظام معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ کھانا اوسط درجے کا ہونا چاہیے، یعنی بالکل ویسا ہی کھانا جو انسان عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ خود اچھا کھا رہے ہیں اور کفارے میں کوئی بھی بچا کچا یا سستا کھانا دے دیا۔ ایگزیکٹلی، اس کا مقصد محض غریبوں کو کچھ دے کر اپنا بوجھ اتارنا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے محروم طبقے کو عزت کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ یہ جرمانہ دراصل ایک طرح کی سماجی خدمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور روزوں والا متبادل اس لیے ہے کہ قانون امیر اور غریب دونوں کے لیے قابل عمل رہے۔ جی ہاں، جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں ان کے لیے روزوں کی صورت میں ایک راستہ موجود ہے۔ یہ واقعی معاشرتی توازن قائم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، اس ساری بحث سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے اور اس کا جواب ان ذرائع میں بہت تفصیل سے موجود بھی ہے۔ جی، کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچی بات کر رہا ہو، اس کی بات میں رتی برابر جھوٹ شامل نہ ہو، تو کیا تب بھی بات بات پر قسمیں کھانا ایک درست عمل ہے؟ یہ بہت عام عادت ہے۔ دستاویزات کا مطالعہ کرنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے قسمیں کھانے کی اس عادت کو سختی سے ناپسند کیا گیا ہے، چاہے بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس ناپسندیدگی کے پیچھے ایک بڑا گہرا نفسیاتی اور معاشرتی پہلو چھپا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنی ہر دوسری بات کے ساتھ قسم کھاتا ہے
تو رفتہ رفتہ اس کے اپنے دل میں اللہ کے نام کی جو عظمت اور ہیبت ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ تو ایک فطری بات ہے، جس چیز کا بے دریغ استعمال ہو اس کی وقعت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اگر اسے سماجی سطح پر دیکھیں تو معاشرے میں ایسے شخص کی ساکھ مشکوک ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی ہی بات پر کتنا کم اعتماد ہے کہ اسے ہر جملے کے ساتھ ایک قسم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ذرائع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بلا ضرورت بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت منطقی بات ہے نا؟ کیونکہ جب انسان کو ہر بات پر قسم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بولتے وقت احتیاط چھوڑ دیتا ہے۔ اس جلد بازی اور عادت کے دباؤ میں اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کب سچ کی حد پار کر کے جھوٹ میں داخل ہو گیا۔ دراصل ایک سچے انسان کے الفاظ اتنے معتبر ہونے چاہیے کہ ان کے لیے کسی قسم کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ یہی وہ کردار ہے جو یہ دستاویزات تشکیل دینا چاہتی ہیں۔ انسان کی بات بذات خود ایک ضمانت ہونی چاہیے۔ بالکل۔ گفتگو کے اس مقام پر ذرائع ایک انتہائی نازک اور حساس معاشرتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے خاندانی معاملات میں قسموں کا بے جا استعمال۔ جی، طلاق کی قسم کے حوالے سے۔ ہاں، خاص طور پر جب لوگ غصے، جذبات یا کسی وقتی اشتعال میں آ کر طلاق کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں چند الفاظ کسی بنے بنائے گھر کو لمحوں میں بکھیر سکتے ہیں۔ یہ دستاویزات کا وہ حصہ ہے جہاں ماہرین قانون اور علماء کا زاویہ نگاہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جی، ذرائع نے اسے بہت غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ بالکل، جب کوئی شخص غصے میں یہ شرط رکھ دے کہ اگر میں نے ایسا کیا یا تم نے ایسا کیا تو طلاق، تو اس قسم کے ٹوٹنے پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ ذرائع میں واضح کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے۔ کس طرح کا اختلاف؟ بعض کے نزدیک اس طرح کی قسم ٹوٹنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں مزید یہ بحث ہے کہ ایک طلاق ہوتی ہے یا تین، جبکہ بعض دوسرے علماء اور فقہا کا موقف یہ ہے کہ اگر قسم کھانے والے کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا بلکہ محض دھمکانا یا کسی کام سے روکنا تھا تو یہ ایک قسم شمار ہوگی۔ اور اس صورت میں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ جی، اس صورت میں صرف قسم کا کفارہ لازم آئے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے آپ کا اپنا کوڈ، دی اما کوڈ، اسلامی علم، تاریخ اور آگاہی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ان ذرائع نے بڑی خوبی سے اس اختلاف کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہاں اس بات پر زور دینا بھی مقصود ہے کہ اس اختلاف کی تفصیلات میں الجھنے سے زیادہ اہم وہ بنیادی اصول ہے جو قرآن مجید کے حوالوں سے ان دستاویزات میں بیان ہوا ہے۔ جی، خاندانی رشتے کے تقدس کی بات۔ بالکل، سورۃ الروم کی آیت 21 کے مطابق خاندانی رشتہ محبت، رحمت اور سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت 94 کا حوالہ ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ طلاق جیسے بھاری الفاظ کو غصے کے اظہار کے لیے استعمال کرنا تو اس رشتے کے تقدس کے بالکل خلاف ہے، نامناسب ہے۔ ان آیات کو یہاں جوڑنے کا مقصد ہی یہ واضح کرنا ہے کہ خاندانی نظام انا کی تسکین کی جگہ نہیں ہے۔ یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں اور انہیں انتہائی حکمت کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ذرائع سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا حساس مسئلہ پیدا ہو جائے تو قیاس آرائیوں سے کام لینے کے بجائے فوراً مستند اور صاحب علم علماء سے رجوع کیا جائے۔ ظاہر ہے، کیونکہ خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا اثر صرف 2 افراد پر نہیں پڑتا بلکہ پوری نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ان دستاویزات سے حاصل ہونے والے بنیادی اسباق بہت واضح ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ الفاظ صرف اس وقت تک ہوا کا حصہ ہیں جب تک وہ ادا نہیں ہوتے۔ بالکل، ادا ہونے کے بعد ان کا اپنا ایک وجود بن جاتا ہے۔ الفاظ کی پاسداری کرے اور ہر حال میں سچ کا دامن تھامے رکھے، چاہے اس کے لیے اسے دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ الفاظ کی اسی طاقت اور قسم کی سنگینی کو ذہن نشین کروانے کے لیے میں ان ذرائع میں موجود ایک انتہائی طاقتور اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی منظر کشی پر اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیے۔
دستاویزات کے آخر میں قرآن مجید کی سورت الحاقہ کی آیات 18 سے 37 کا حوالہ موجود ہے، جہاں روز حساب کا ایک تفصیلی اور لرزا دینے والا منظر کھینچا گیا ہے۔ وہ منظر جہاں نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ جی، وہ دن ہوگا جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی مایوسی دیدنی ہوگی۔ اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش موت ہی اس کا آخری فیصلہ ہوتا اور اسے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ وہ بہت بے بسی کا عالم ہوگا۔ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے کہ میرا مال جس کے لیے میں نے دنیا میں سب کچھ کیا، آج میرے کسی کام نہ آیا، اور میرا اقتدار، میرا رعب و دبدبہ مجھ سے چھن گیا۔ اس اعتراف کے بعد جو حکم صادر ہوگا وہ انسانی تصور کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا حکم ہوگا؟ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آخری اور حتمی سوال ان دستاویزات کے مطالعے کے بعد ابھرتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج دنیا کی زندگی میں جو الفاظ، جو جھوٹی گواہیاں اور جھوٹی قسمیں لوگ محض چند روپوں، وقتی کامیابی یا جھوٹی انا کی تسکین کے لیے انتہائی معمولی سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، وہی الفاظ اور وہی قسمیں دراصل ان نادیدہ زنجیروں کی کڑیاں ہوں جو روز قیامت انسان کو جکڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ یہ واقعی دل دہلا دینے والی سوچ ہے۔ وہ زنجیریں باہر سے نہیں آئیں گی، بلکہ وہ انہی الفاظ سے بنی ہوں گی جن کا وزن ہم نے دنیا میں محسوس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقیناً ذہن میں دیر تک گونجتی رہے گی۔ وہ الفاظ جنہیں ہم پل بھر میں بول کر بھول جاتے ہیں، وہ مستقبل کی وہ زنجیریں بن سکتے ہیں جنہیں توڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ تفصیلی جائزہ حقائق کی اس کھوج میں مددگار ثابت ہوگا کہ ہم اپنے روزمرہ معاملات میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو قسمیں کھاتے ہیں، ان کی قیمت اور ان کی سنگینی کیا ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ معلومات کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔